کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور ان سے فرماتا ہے دیکھو یہ عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے، سنو۔ جو بیمار شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں، بس جناب بڑا سر میں درد ہے، بہت پیٹ میں درد ہے، بالکل تباہ ہو گیا ہوں، شفا ہی نہیں ملتی ہے، پتہ نہیں کیا جرم کر لیا تھا کہ بیماری جاتی ہی نہیں ہے، اے شکوے شکایتیں کرنے والوں سنو، اللہ فرشتے بھیجتا ہے بیمار کے پاس کہ وہ عیادت کرنے والوں کو کہتا کیا ہے، یہ امتحان ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ اگر وہ مریض اپنی عیادت کے لیے آنے والوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، یعنی شکر ادا کرے، تو فرشتے اس کی بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، حالانکہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں، اور اگر اسے شفا دوں تو اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دوں اور اس کے گناہ مٹا دوں۔ اب آپ کی مرضی ہے، بیماری تو بخشوانے آئی تھی، بیماری تو رحمت دلانے آئی تھی، بیماری تو درجے بلند کروانے آئی تھی، مگر ہائے شکوے شکایات کی عادتیں، ہائے واویلا کرنے کا انداز، شکوے ہی کرتے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر آپ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ ابھی پچھلے دنوں ایک تحریر میری نظر سے گزری، انسان کی حیثیت کیا ہے اور اللہ کی نعمتیں کتنی، مگر ہم ہیں کہ ناشکرے ہیں۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں تو ظاہری ہیں نا، ہاتھ پیر آنکھ کان، اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اللہ کرے اس کی قدر ہونا شروع ہو جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو ہمارے منہ میں تھوک ہے، اگر کسی کا تھوک بننا بند ہو جائے، ایک بندے کے بارے میں پتا چلا کہ اس کا تھوک نہیں بنتا تھا، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو ہر تھوڑی دیر بعد مکھن اپنی زبان پہ لگانا پڑتا ہے۔ بتایا کہ اگر کچھ 1-2 گھنٹے اگر اس کی زبان تر نہ رہے کیونکہ تھوک ہی نہیں بنتا تو یہ زبان لکڑی جیسی سخت ہو جائے گی، تالو سے چپک جاتی ہے، گلا کانٹوں کی طرح خشک ہو جاتا ہے، زندگی بھر رات پوری سو نہیں سکتا، ہر 1-2 گھنٹے بعد اٹھ کر پانی پینا پڑتا ہے، زبان کو پھر تر کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی لکوڈ یا مکھن لگانا پڑتا ہے تاکہ منہ میں چکناہٹ رہے، ورنہ یہ منہ کسی کام کا نہیں رہتا، صحیح گفتگو کرنا مشکل ہے۔ بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس دھوپ کا شکر کس نے ادا کیا؟ کتنی بڑی نعمت۔ ایک بندے کے بارے میں پتا چلا اس کا پسینہ نہیں بہتا، آج ہم اور آپ اس وقت پسینے میں ہیں نا، بتاتا ہوں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص کو پتا چلا کہ اس کو پسینہ نہیں آتا، تو اس کا ایک دوست کہتا ہے تم تو بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں پسینہ نہیں آتا، تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا، کہتا ہے تمہیں پتا ہے پسینہ کتنی بڑی نعمت ہے، میں گرمی میں باہر نہیں نکل سکتا، سارا دن مجھے ٹھنڈے کمرے میں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ باہر جاتے ہی جلد اس طرح جلنے لگ جاتی ہے جیسے کوئی آگ لگا دے، 1 سے 2 گھنٹے بعد اگر میں باہر رہ لوں تو اب سارا دن بستر پر لوٹتا رہوں گا۔ یہ جو پسینہ ہے نا، یہ ہمارا انٹرنل کولنگ سسٹم ہے، گرمی بڑھتی ہے، پسینہ نکلتا ہے، ہماری جلد کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے جس کی مجھے اور آپ کو قدر نہیں ہے۔ پسینے کو برا بھلا لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پسینے نے بیڑا غرق کر دیا ہے، پسینہ نہ آئے تو پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں، ایک بندہ کے بارے میں پڑھا میں نے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بنتے، بتایا کہ اگر آنکھوں میں آنسو نہ ہونا تو یہ پتلیاں جو ہیں یہ جم جائیں گی۔ یہ ہماری پوری آنکھوں کا نظام، یہ جو لیکویڈیٹی اندر ہے اس کے تحت چلتا ہے۔ ہر گھنٹے بعد اس بندے کو آئی ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں تاکہ آنکھیں تر رہیں، پلکیں چھٹکاتا رہے، ورنہ یہ آنکھیں پتھر جیسی ہو جائیں گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ارے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شکر کیا ادا کریں گے، مگر انسان پھر بھی ناشکرا ہے۔ تھوڑی تکلیف آ جائے اللہ کی بارگاہ میں واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک اور نیت کرنی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہوں گا، آزمائش پر صبر کروں گا، ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ کے صابر بندوں میں بن کر رہوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔